مولانا طارق جمیل کیا کرتے ہیں؟ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی نوازش ہے، مہربانی ہے، اور جس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عشق اور محبت کی باتیں اب کرنے لگے ہیں، اور حضرت علی کو مولا علی کہتے ہیں، اور فرقہ واریت سے دور لوگوں کو لے جانے کی جو بات کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑا اچھا عمل ہے۔ جو کچھ بھی ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی جو گفتگو ہے وہ گفتگو کے اوپر اگر فیصلہ کیا جائے تو ریمارکیبل ہے، بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرمائے، اور جو ان کو سنتے ہیں ان کو فرقہ واریت سے نکال کر واقعی امتی ہونے کی طرف گامزن کر دے۔ So, Brother Steve, we have Mitesh, we have Hussain Baba. How I found my destiny? Yeah? And who else can speak English? Did you do on Haseeb? Yes. Have you done Haseeb? Oh. What about Gully Boy? No. So we have Mitesh and Hussain Baba. You haven't been done? Oh, okay. Okay, you have 4 individuals. Right. All right, I'm free for the question and answer session now. طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت ایسی ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے، ایسی طبیعت ہے۔ طاہر انفو says we want to listen to Brother Steve Destiny. Okay. Question? صاحب کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہوں گا، طارق جمیل صاحب کے حوالے سے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس مکتبہ فکر سے طارق جمیل صاحب کا تعلق ہے، اس مکتبہ فکر سے طارق جمیل صاحب کا عوامی سطح پر یہ کہہ دینا کہ ہم حضرت علی کہتے آئے ہیں، ہم غلط تھے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، یہ ایک بہت بہادرانہ ایک عمل ہے۔ تو اب طارق جمیل صاحب جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس مکتبہ فکر کے تمام حضرات کو ان کی اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو چھوڑ دو، امتی بن جاؤ،
لہٰذا اب ان کے مکتبہ فکر اور ان کے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو سنجیدگی کے ساتھ فرقہ واریت سے توبہ طائب ہو کر طارق جمیل صاحب کی اس بات پر یقین کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ طارق جمیل صاحب کے گفتگو کرنے کا انداز جو ہے بہت انوکھا ہے، ہنساتے بھی ہیں، گفتگو کرتے وقت ہنساتے بھی ہیں، اور پھر وہ اپنے ملتانی لہجے میں پنجابی میں بھی 2-3 چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں. شاید اس سے لوگوں کو بات آسانی سے پھر سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا ہے. اس وقت جو ہے، اس وقت پاکستان میں طارق جمیل صاحب ہیں جو متنازع معاملات ہیں مختلف فرقوں کے، ان تنازعات کو ہٹا کر یکجہتی کا جو پیغام ہے وہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں خلوص نیت بھی عطا فرمائے. کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی، دیوبندی کوئی تھا ہی نہیں، سارے امتی تھے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن شریف نے اگر مخاطب کیا ہے تو یا تو زیادہ تر، آپ اگر غور فرمائیں، زیادہ تر جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو دی ہیں وہ مومنوں کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو خطاب کیا ہے. اور شاذ و نادر مسلمین کو بھی کبھی کبھی خطاب کیا ہے، کبھی کبھی اکا دکا واقعہ ایسا آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمین کو بھی خطاب ہو گیا ہے. یا تو مومنوں کو خطاب کیا ہے یا پھر کل انسانیت کو خطاب کیا ہے. سمجھے آپ؟ ہم جس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 2 آفیسز ہیں، جو 2 مراتب ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ رسالت، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نبوت. اب ان 2 کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک پروجیکٹ چلانے والے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی کس سے مخاطب ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور رسول کس سے مخاطب ہیں. حضور کی ختم نبوت کا فائدہ کس کو ہے؟ ٹھیک ہے بھائی؟ اور حضور کی رسالت کا فائدہ کس کو ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے، پوچھئے کیا؟ یہ نقاط کسی کتاب میں درج نہیں ہے. اگر ہمارے علاوہ کوئی بات کرے گا تو وہ ہماری نقل کرے گا. کتنا بلنٹ ہو گیا ہوں. کیونکہ صاحب علم کو معلوم ہے کہ نبی کا کیا کام ہوتا ہے.
عام مسلمان کو کیا پتا کہ وہ نبی کا کیا کام ہے؟ نعرے لگانا تو بڑا اچھا ہے، ہم جو ہے وہ مجاہد ہیں ختم نبوت کے. اچھا بھائی مجاہد بھائی، یہ تو بتاؤ نبوت تمہارے لیے آئی تھی غیر مسلم کے لیے آئی تھی؟ ہاں ہمارے لیے آئی تھی. اچھا بھائی تمہارے لیے آئی تھی تو حضور نے اسلام میں کون سی تجدید کی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. کوئی علم نہیں ہے بھائی. ہماری قوم تو ایسی ہے، کھوتے کے سر کے اوپر اگر امامہ باندھ دیں تو کل اس کو جو ہے وہ مجاہد عالم بنا دیں گے، گدھے کے سر پر امامہ باندھ دیں گے. ہاں کراچی میں ایک بزرگ تھے مزار. اب میں اپنے محلے میں روز جاتا، وہاں سے روز جاتا، تو اس مزار کا نام تھا کالے بابا کا مزار. کالے بابا اصل میں ان کا نام تھا کلن. کلن سمجھتے ہیں نا؟ اب ان کا نام تھا کلن میاں. تو پتہ نہیں وہ کلن میاں سے کالے میاں کیسے ہو گئے. خیر میں جاتا. اچھا وہاں پر لوگ جو ہے وہ ذکر کرتے لائٹ وائٹ بجھا کے. یہ اس دور کی بات ہے جب میں سرکار سے وابستہ ہوا تھا. اب چونکہ سرکار سے وابستہ ہوا تو مجھے شوق تھا کہ ادھر ادھر کہیں بھی کوئی ٹکرے مار رہا ہو تو بیٹھ جا کے کوئی ذکر کر رہا ہو. تو وہ کلن میاں کے مزار پہ میں چلا گیا. بھائی دیکھا، میں نے دیکھا باہر سے آواز آ رہی، کواڑ بند تھا مزار کا. ہمارے محلے کی بات ہے پیچھے. تو میں نے آواز دیکھی، اللہ اللہ، تو میں کواڑ کھول کے میں نے کواڑ کھولا تو سب ڈر گئے. یہ کیا ہو گیا؟ سب کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے بھائی کون ہو تم، کون ہو تم؟ میں نے بولا بھائی میں انسان ہوں، آپ ذکر کر رہے ہو، میں بھی ذکر کرنے کے لیے آیا. ہاں اچھا اچھا اچھا، بیٹھ جاؤ. آپ یقین کریں میں نے خوب گردنیں گھمائی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کے کوئی مزہ آ جائے، مزہ ہی نہیں آیا. بڑا پریشان ہوا یار کہ میں تو گلیوں میں جاتا ہوں تو ولی اگر ٹکرا جائیں تو فوراً ذکر تیز ہو جاتا ہے، یہ تو مزار کے اوپر بیٹھ کر وحشت ہو رہی. دوسرے دن جو ہے وہ مزار پر میں دن کے وقت گیا اور میرے جو ہے وہ وقتی طور پر کشف کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کھوتا دفن، گدھا. شاید اسی لیے اس کو کالے میاں کہتے تھے. تو ہماری قوم کا تو رواج یہی ہے. پیر جو ہیں وہ اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں، بس لوٹیں کھسوٹیں، انہوں نے بس چندہ اور نذرانہ لگا رکھا ہے. یہی حال مولویوں کا ہے. تو ایسے میں ایک جوڑنے والی آواز، ویسے یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے یہ، کیونکہ ہم تو کرتے ہیں نا یہ کام بہادری کے، اس لیے ہمیں معلوم ہے. اب یہ بہادری کا ہی تو کام ہے جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں مانگو. ہے کسی میں تپڑ جو ایسی بات بولے؟ اب اگر کوئی بولے گا تو وہ طارق جمیل صاحب ہوں گے غیب کی کنجیوں کے بارے میں، کیونکہ قرآن شریف میں ہے. تو یہ بہادری کا جو کام ہے، یہ بہادری ہی تو ہے نا کہ بھئی ایک ایسے مکتبہ فکر سے طارق جمیل صاحب تشریف لاتے ہیں اور پھر اب بات کر رہے ہیں وہ یکجہتی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہے ہیں. ورنہ طارق جمیل صاحب کا جو مکتبہ فکر ہے وہاں سے عمومی طور پر جو علماء کرام آتے ہیں ان کا زیادہ زور توحید کے اوپر ہوتا ہے، حضور کے عشق پر نہیں ہوتا. یہ بات میں یعنی اپنے بغض کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ٹائم ٹیسٹڈ ٹروتھ ہے
سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک خاص مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ تر جھکاؤ توحید پر ہے، لیکن طارق جمیل صاحب نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نئی رسم ڈال دی ہے کہ ان کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ایک عالم حضور کے عشق پر گفتگو کر رہا ہے. یہ بہادری کی بات ہے. اور پھر یہ کہتا ہے وہ کہ بھئی ہم غلط تھے، اہل بیت کے بغیر ہماری بخشش نہیں ہے. بہادری کا کام ہے، سچائی کو تسلیم کرنا بہادری ہے، خاص طور پر اس وقت جب آدمی یہ کہے کہ ہم غلط تھے. یہ جو لفظ ہے نا، ہم غلط تھے، یہ بہت بہادری کا کام ہے. یہ کہتا نہیں ہے کوئی، اپنے آپ کو کوئی غلط کہتا نہیں ہے عوامی سطح پر. یہ بہادری کا کام. طارق جمیل صاحب کی جو اپروچ ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہے. اگر کمپیریزن کریں طاہر القادری صاحب سے تو طاہر القادری صاحب جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں. جیسے ابھی 2 دن پہلے میں ان کی فیس بک پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں؟ قادری. تو مجھ سے زیادہ غوث اعظم کو کوئی نہیں جانتا، لیکن میں مقام علی کی بات کروں تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مولا علی کے محتاج ہیں. وہ یہ کہہ گئے. یہ بات تو غلط ہے. کیا ہے یہ؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان محتاج صرف اللہ کا ہے. پتہ نہیں اگر ہم نے کسی کی عزت کرنی ہے تو جس کی ہم نے عزت کرنی ہے اس کو مرتبہ الوہیت پر کیوں بٹھا دیتے ہیں؟ بھئی جتنا اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کے حساب سے اس کی بات کرو. بڑھا چڑھا کر کے بولنا کیا ہے؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. کیوں بھئی؟ ہر انسان محتاج تو اللہ کا ہے. میں آپ سے بالکل نصاب در نصاب بات کر رہا ہوں. مرشد کا عطا ہونا بھی اللہ کی عطا سے ہے. مرشد مل جائے یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو مرشد نہ دے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اگر وَمَن يُضْلِلْ جس کو وہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ تو ہرگز نہ پائے گا وہ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تو بنیادی اساسی محتاجگی ہر انسان کی اللہ کی ذات سے ہے. بعد میں آپ اللہ کی اس محتاجگی کو کلاسیفائی کرتے جائیں، لیکن اساسی محتاجگی کس کی ہے؟ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کی عطا سے ہی، آپ سن لیں، آپ اللہ کی رضا اور اللہ کی عطا سے ہی حضور کا کرم ہوگا. اللہ کی عطا اور اللہ کی رضا سے ہی مولا علی کا بھی کرم ہوگا. اللہ کی عطا اور اللہ کی رضا سے ہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کرم اور فضل ہوگا. اور اگر اللہ کی عطا نہ ہو تو کوئی کسی کے کام آ ہی نہیں سکتا. اب آپ کہیں گے کہ یہ دیوبندی ہو گیا. ندیم بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی جھول ہے بات میں؟ کہ اللہ کی جو عطا ہے وہ بنیادی محتاجگی ہے.
اور پھر اگر اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر سارے آپ کے ساتھ لگ جائیں گے، وہ دیکھیں گے جی اللہ کا ہاتھ ہے اس پہ، اللہ کے ہاتھ کو، اللہ کی نوازش کو دیکھ کے پھر سبھی مدد کریں گے آپ کی۔ اور اگر اللہ نے منہ پھیرا ہوگا تو پھر کوئی ولی فقیر کام نہیں آئے گا۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ سب اللہ کی رضا اور عطا سے ہے۔ آفیشیل چینل دعوت و تبلیغ، سوال ہے پلیز علی انجینئر کیسے آدمی ہے؟ بھائی علی انجینئر کیسے آدمی ہے جو میں جانتا نہیں، علی انجینئر سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ علی انجینئر صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لہٰذا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے آدمی ہے۔ ہمارے پڑوس میں بھی رہتے ہیں لوگ، 1 سال ہو گیا ہے، کبھی ملاقات ہی نہیں ہے ان سے، پڑوسیوں کے بارے میں نہیں پتا کیسے لوگ ہیں وہ۔ تو علی انجینئر تو جہلم میں رہتا ہے، کہاں رہتا ہے بیچارہ ہم تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا آپ نے ان کی ملاقات کرائی طارق جمیل صاحب سے، چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ محمد عثمان، وعلیکم السلام، میں اس دنیا میں میری کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ نے کہیں لگوائی ہے ویلیو؟ ویلیو تو مکانوں کی لگتی۔ سب لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میں سب کی نظر میں زیرو ہوں، مجھے ایسا علم بتائیں جس سے میں اللہ کی نظر اور دنیا کی نظر میں ہیرو بن جاؤں۔ دنیا کو چھوڑو یار، اللہ کی نظر میں ہیرو بنو، دنیا کا کیا ہے؟ دنیا کی نظر میں ہیرو بننا تو بڑا آسان ہے، سب کی جیب کاٹو، سب کا خون چوسو، پیسہ ہی پیسہ کما لو، ظالم بن جاؤ، سب جھکنے لگ جائیں گے۔ ہاں اللہ کی نظر میں ہیرو بننا یہ ہے کمال کی بات۔ اللہ کی نظر میں ہیرو بننے کے لیے آدمی کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنے قلب کو پاک کرنا پڑتا ہے، اور جب رب نے اپنا اسم تمہارے قلب میں اتار دیا تو بس اب اللہ کی نظر میں ہیرو ہو تم۔ اللہ کی نظر میں ہیرو وہ ہے جس نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا، وہ ہیرو ہے۔ جس نے اللہ سے جوڑ لی، یہ عبادت کرنا اور ہے، تعلق جڑنا اور ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ اور اللہ جس کو مومن بناتا ہے تو اس کے قلب کو ہدایت دے دیتا ہے۔